رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارا موضوع عشرہ مغفرت۔ حسب سابق پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تلاوت و نعت، اور دوسرے حصے میں دو ممتاز علماء، خطبہ، دانشور آج کے موضوع کی مناسبت سے گفتگو فرمائیں گے۔ پہلے حصے میں عزیزم قاری محمد سعید نقشبندی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جناب قاری محمد سعید نقشبندی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اسی طرح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت جناب شیخ عبد الحمید قادری کے نام اعمال میں رقم ہوگی۔ شیخ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، وطن عزیز کے معروف قاری جناب قاری محمد عبد الغفار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، جو ان کے وارث و امین ہیں، جناب قاری محمد سعید نقشبندی تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب، پروگرام کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما فی انفسکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے قاری صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. سبحان اللہ، سبحان اللہ. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے سر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور ناظرین، جناب شیخ عبدالحمید قادری کو اس شعر کے ساتھ میں نعت کی دعوت دینے جا رہا ہوں کہ رہے حیات میں انسان کی بہتری کے لیے، رہے حیات میں انسان کی بہتری کے لیے نبی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے. جناب شیخ صاحب بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. رب حبلی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. سبحان اللہ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب راجہ کوثر سعیدی صاحب. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں روزنامہ بدلتا زمانہ اور مقص نیوز چینل کی پوری ٹیم کو، اور بالخصوص عظیم صحافی، عاشق رسول، مرد مقبول، ہر دل عزیز شخصیت جناب ملک محمد اکمل ویس صاحب کو، جنہوں نے اس بابرکت اور نورانی مہینے میں اس پیارے پروگرام رمضان جشان کا اہتمام کیا. اللہ پاک ان کی یہ کاوش قبول و مقبول فرمائے. آمین. اس نیک
کام کے صدقے اللہ پاک ان کے کاروبار میں، مال و جان میں برکت وسعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے قاری صاحب بے شک کہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی بنایا اپنے پیارے محبوب کی خاطر بنایا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو پنجابی کا شاعر کیا کہتا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، واہ واہ کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوندا، واہ واہ، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شبو روز دیوی نہ ہندے نظارے، نہ جنو بشرتے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نبی نہ ولی غوث ابدال ہوندے، نہ ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے، ربیع الاول دا نہ ہوندا مہینہ، نہ کوئی جاندا کتھے مکہ مدینہ، نہ میلاد ہوندے نہ اے نعت خوانی، ثناء نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شاید بھی تے سایہ نہ ہوندا، یہ رب نے محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بے شک، یہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا صلی دیا۔ اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار پنجابی نعت ہے مشہور زمانہ، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، سبحان اللہ۔ دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے سبحان اللہ، دیدار واسطے، سبحان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، سبحان اللہ۔ رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی تڑپ دے رہندے نے دیدار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رحمت او دی نے لے لیا سبحان اللہ۔ اپنی پناہ دے وچ، رحمت او دی نے لے لیا اپنی پناہ دے وچ، پائے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے، پائے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے، ہن تے مدینے والیا سد لے انہاں نو کو، آمین آمین۔ ہن تے مدینے والیا سد لے انہاں نو کو، عرضاں جنہاں نے کیتیاں دربار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، اللہ نے عرشاں فرشاں تے لایاں جو رونقاں، اللہ نے عرشاں فرشاں تے لایاں جو رونقاں، کھیڈاں رچائیاں سونے دے سب پیار واسطے، کھیڈاں رچائیاں سونے دے سب پیار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، گزرے نیازی زندگی
سونے دی یاد وچ گزرے نیازی زندگی مدنی دی یاد وچ نعتاں رواں پڑھدا مٹھن من ٹھار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ شیخ صاحب آپ نے خوبصورت انداز میں نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کی. عزیزم قاری محمد سعید نقشبندی آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. جناب شیخ عبدالحمید قادری آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. تو ناظرین ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد میں مہمانوں کا تعارف بھی کراؤں گا اور انشاءاللہ آج کے موضوع کی مناسبت سے گفتگو بھی ہوگی. سو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے کوئی مس یو کا سگنل بنے جو شمع کی ہو محفل رونق نے پیچھے بل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع کبھی ممی کا ہے دلہا بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع تکرار بھی یہی پیار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی روز شمع کی ہو محفل بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع چوائس ہیلدی فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اور شمع بناسپتی. بولے دل کی بولیاں کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے پیسے تیری مرضی دے لیکن میں کو واش روم ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو میں تا ایویں وز کرے سا واش روم ایویں جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا. کیوں
جو صفائی نصف ایمان ہے۔ والٹے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار۔ ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਘਿਨ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਨੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का मौजू अशरे मगफिरत और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ख़तीब व दानिश्वर, मजहबी स्कॉलर और वतन अज़ीज़ के मारूफ आलिम दीन हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी के शागिर्द ख़ास, अल मुबीन अकेडमी के रूह रवां, इज़्ज़त माब जनाब मुफ्ती मोहम्मद उमर फ़ारूक। और उन्हें मैं इस शेर के साथ खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मुफ्ती साहब आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप प्रोग्राम रमज़ान की शान में तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। और नाज़रीन हमारे दूसरे मेहमान जनरल सेक्रेटरी बज़्म अल मासूम पाकिस्तान, अजीम सिलसिला नक्शबंदिया और निस्बत मासूमी का ताज सर पे सजाए, मारूफ कॉलम निगार, मुफक्किर व मुदब्बिर, सेक्रेटरी इत्तलात जमात अहले सुन्नत पंजाब, साहबजादा मोहम्मद ज़ीशान कलीम मासूमी। और उन्हें इस शेर के साथ खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि मेरे दामन में फ़क्र बूज़रो इश्क़ बिलाली है, मेरे दामन में फ़क्र बूज़रो इश्क़ बिलाली है, मलाइक रश करते हैं मेरी निस्बत जो आली है। साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आप प्रोग्राम रमज़ान की शान में तशरीफ़ लाए। मुफ्ती साहब, वैसे तो बख्शिश व मग़फ़िरत का जो तस्वुर है वो हमारी ज़िंदगी का मरकज़ है, ताहम माह सयाम की इन पुरनूर सातों में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। तो माह सयाम को 3 अशरों में तकसीम किया गया और ख़ास तौर पर ये अशरे मग़फ़िरत जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है, तो ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि माह सयाम को 3 अशरों में तकसीम करने की क्या वजह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत।
راجہ صاحب، آپ نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف مجھے متوجہ فرمایا اور کچھ عرض کرنے کا فرمایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت اور اپنی ذات کے لیے پیدا کیا، بے شک، اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ 2 کام لگائے۔ وہ یہ ہے کہ کائنات میں رہتے ہوئے کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں انسان انہیں ٹھیک ٹھیک طور پر استعمال کرے۔ واہ۔ ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ کائنات کی اشیاء کو استعمال کرتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ دیکھے کہ کون سے کام ایسے ہیں جن سے ہمارے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور کون سے کام ایسے ہیں جن سے ہمارے اللہ ہم سے ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ بس یہ 2 کام۔ واہ واہ۔ پوری کائنات، انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور ساری کائنات کو، جن و انس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر فرما دیا، انسان کی خدمت میں لگا دیا، تو انسان کو اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا فرمایا۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ بے شک۔ لیکن بہرحال انسان ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، دانستہ یا نادانستہ، دانستہ یا نادانستہ، انسان ہے آخر۔ اول الناس اول الناس، سب سے پہلے انسان سب سے پہلے بھولنے والا ہے۔ یہ تو ہے کہ اول الناس حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اول الناس ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب ایک آیت میں ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم قدردان بن جاؤ، واہ واہ، وآمنتم، اور اللہ کی مان کر چلو۔ تو اللہ کو کیا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دیں؟ اور اگلا جملہ جو فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں اور بخوبی سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہاں شاکر کے معنی شکر گزار کے نہیں ہیں، شاکر کے معنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی شکر گزار ہو سکتے ہیں، یہاں شاکر کے معنی ہیں قدردان۔ واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ کیا خوبصورت۔ تو جو بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے، اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے قدردان ہیں۔ واہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کو بخشش اور مغفرت طلب کرنے کا خود حکم فرمایا کہ تم مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرو، اس کے نتیجے میں تمہیں کیا دوں گا، تمہیں کیا ملے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش اور مغفرت طلب کرو۔ کیوں؟ انہ کان غفارا، بے شک وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اور اس کے ثمرات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی بیان فرما دی ہے۔ آپ کا سوال تھا اس ماہ مغفرت کے حوالے سے کہ اس کو 3 حصوں میں کیوں تقسیم کیا گیا، اس کی کیا حکمت ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں، اور استغفار کے ثمرات انشاءاللہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ اس ماہ مقدس کو ماہ مغفرت اور رحمت اور عتق من النار آخر کیوں، اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء محدثین نے اس کی جو حکمت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح تیار رکھے کہ جیسے ہی یہ ماہ مقدس شروع ہو تو وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جائے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے سے وہ تیار ہو، اللہ کی رحمتوں کا وہ مستحق ہو۔ اور پھر دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری ہو جائے. اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا وہ کامیاب انسان ہے. اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے. اس کے متعلق بھی قرآن کریم میں ہے من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا وادخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اپنے منشور میں اور اپنے نظام میں جو انسان کی کامیابی رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن کریم میں بیان فرما دی. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. آج دنیا میں ہر ایک انسان الگ الگ معیار بتاتا اور بیان کرتا ہے، ہر ایک اپنا ایک معیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا معیار بتلایا ہے وہ ہے انسان جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے، اپنے آپ کو بچا بچا کے چلے اور جنت میں جانے والا اپنے آپ کو بنا لے تو اللہ کے ہاں یہ کامیاب ترین انسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ماہ مقدس نصیب فرمایا، عشرہ رحمت نصیب فرمایا، اب عشرہ مغفرت ہے، تو اس میں انسانوں کی بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری ہونا ہے. اور مغفرت کا معنی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب بیان فرمایا مرقات میں. فرمایا کہ بخشش اور مغفرت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیں. وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر مواخذہ نہ فرمائیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سزا نہ دے. یہ ہے بخشش اور مغفرت. جزاک اللہ جزاک اللہ. گویا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. جی جناب صاحبزادہ محمد ذیشان کلیم معصومی، رہبر شریعت طریقت حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت آپ کا اثاثہ. بے شک. میرا سوال یہ ہے کہ خانقاہی نظام بھی تزکیہ نفس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. تو آپ اپنے تجربات کی روشنی میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ مغفرت کے لیے جو خانقاہی نظام ہے یا آپ کا سلسلہ نقشبندیہ ہے اس میں کیا وظائف اور معمولات جو ہیں وہ آپ کو تفویض کیے جاتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم المقام جناب راجہ صاحب قبلہ، خانقاہی نظام کی بات کی اور بزرگان دین کے سلسلے کی بات کی. ہمارے اکابر اولیاء کرام، صوفیاء کرام نے ہمیں راستہ ہی وہ دکھایا ہے، اسباق وہ دیے ہیں جو بندے کو رب سے قریب کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولیاء کرام نے اپنی نگاہوں سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کے دلوں کو بدل دیا ہے. بے شک اور ایسی نہ ختم ہونے والی حکمرانی ہے اللہ کے ولیوں کی جو کسی دور میں ختم نہیں ہوگی. بے شک. یہ نظروں کا فیض ہے. اور خانقاہی نظام، صوفیاء کرام، اولیاء کاملین، انہوں نے تزکیہ نفس کا درس دیا ہمیں. اللہ اللہ کرنے کا جو سلسلہ ہمیں سکھایا. اور خصوصاً میں اپنے حضرت صاحب کی چونکہ بات کی، میں آپ نے حضور خواجہ خواجگان، عالم مبلغ اسلام، داعی اتحاد بین المسلمین، بے شک پیر طریقت حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الحمدللہ میں حضرت سے فیض یافتہ ہوں. آپ نے نہ صرف مفتی صاحب پاکستان میں بلکہ یورپ میں کلیساؤں میں بھی اللہ اللہ کروایا. بے شک ایسے ہی. ایتھرو ایئرپورٹ لندن، مجھے وہ بات یاد آ گئی، حضرت تبلیغی دورے پر جب گئے ایتھرو ایئرپورٹ لندن، وہاں سے اب اترے تو آپ نے وہاں بالجہر اللہ کا ذکر شروع کیا. ٹریفک جام ہو گئی،
انگریز مگن ہو کے اللہ کی یاد میں مست ہو گئے تو وہاں اونچی آواز سے ذکر کرنا بولنا منع ہے، اور یہ درویش وہاں جا کے اللہ کا نام اونچی آواز میں لے رہا ہے، اللہ ہو اللہ ہو، اللہ کی ذکر کے نغمے بلند کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ ٹریفک جام ہوئی تو انتظامیہ کو وقت پڑ گیا، یہ کون آ گیا ایسا کہ جو اللہ اللہ ہو گئی ہر طرف۔ تو جو بھی کرسچن عیسائی بد مذہب آپ کے چہرہ کو دیکھتا تھا اس کے منہ سے با اختیار اللہ اللہ نکلتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے اختیار وہ اللہ اللہ کرتا تھا۔ اور آپ نے اسی ایتھرو ایئرپورٹ لندن میں 1300 غیر مسلموں کو وہیں کلمہ پڑھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے جب ذکر خاموش ہوئے بالجہر سے تو وہ کہنے لگے انگریز کہ جو آپ نام لے رہے تھے اس میں اتنی کشش ہے، اتنی محبت ہے، اتنی اپنائیت ہے کہ آپ رکے نہ، یہ نام لیتے جائیں، اور ہمارے دلوں کو جو اطمینان اس نام سے ملا ہے اس سے قبل ہم اس دولت سے محروم تھے۔ واہ واہ، دلوں کی دنیا تبدیل ہو گئی، دلوں کی دنیا بدل گئی۔ واہ واہ واہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ واہ واہ، تو صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے یہی درس دیا کہ اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی نسبت ہی اللہ سے ملاتی ہے، اور انہوں نے یہی سکھایا ہے کہ اللہ اللہ کریں اور اللہ اللہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ رمضان المبارک امت مسلمہ پر رب کریم کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لاڈلی امت کو اللہ نے رمضان عطا فرما دیا ہے۔ ہر گھڑی، ہر لہجہ، ہر لمحہ اس میں رحمتیں بھی برس رہی ہیں، برکتوں کا بھی نزول ہے، اور مغفرت کی تو وہ خود آوازیں دے رہا ہے۔ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے استغفار کرنے والا، کوئی ہے پکارنے والا۔ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ جو رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کا دعویٰ کرتا ہے، اور رمضان میں اس کی رحمتیں 700 گنا تک بڑھ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا عالم ہوگا بخشش کا، کیا عالم ہوگا کرم کا، کیا عالم ہوگا عنایات کا، مغفرت کا۔ تو یقیناً یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا رب کریم کی خاص عنایات کا عشرہ ہے، اور یہی خانقاہی نظام ہے، یہی اولیاء کا درس ہے کہ آؤ لوگو جو رب سے دور ہو، آؤ اللہ اللہ کرو، اور اللہ اللہ کر کے اپنے رب کو منا لو۔ جس نے اللہ اللہ کر کے اپنے رب کو منا لیا، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لی، اور رب کے محبوب کریم آقا دو عالم، نور مجسم، رحمت دو عالم، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، روح کائنات، فخر آدم و بنی آدم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی جس نے اطاعت کر لی، حضور کی جس نے خوشنودی حاصل کر لی، یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی سرخرو ہے۔ تو یہ رمضان کا عشرہ دوسرا، رحمت و مغفرت کا جو عشرہ ہے، اس میں ہمارا یہی خانقاہی نظام ہے کہ لوگ اللہ اللہ کرتے جاؤ اور رب کو مناتے جاؤ، مصطفیٰ کے گیت گاتے جاؤ اور رب کو مناتے جاؤ۔ گویا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ واہ واہ، بالکل۔ تو ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ عشرہ مغفرت پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777
200 03000 222 402. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ جناب مفتی محمد عمر فاروق موجود ہیں، اور مفتی صاحب کی جو زندگی ہے وہ ہمہ وقت ایک مدرس کی حیثیت سے دنیا میں بے شمار ایسے کام کرنے میں مصروف ہے کہ جہاں سے لوگوں کے دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ ماہ سیام کے ان ایام میں کیا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تاہم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ استغفار کے اخروی اور دنیاوی جو ثمرات ہیں، ذرا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب، آپ نے دو سوال اور ان کے جواب مجھ سے طلب فرمائے ہیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت رمضان میں کیا مصروفیات جی، اور دوسرا آپ نے استغفار کے دنیاوی اور اخروی فوائد اور ثمرات۔ پہلے سوال سے متعلق عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس کی توفیق خاص سے قرآن و سنت کی خدمات بندہ کے ذمے ہیں۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ آپ کے بدلتے زمانے میں مفتی آن لائن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو الحمدللہ بڑی اہم ذمہ داری آپ کی طرف ہے۔ جی، لوگوں کے مختلف قسم کے سوالات اور ان کے جوابات، مسائل کا شرعی حل، یہ بھی الحمدللہ خدمت اللہ پاک لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ ترجمہ تفسیر اور خلاصہ تفسیر خواتین حضرات، یہ بھی الحمدللہ المبین قرآن اکیڈمی میں جاری ہے، اور جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان میں استاذ الحدیث و تفسیر اور مفتی کی حیثیت سے وہاں دارالفتاء کی ذمہ داری ہے، تو وہاں بھی لوگوں کے مسائل جو خدمت ہوتی ہے اللہ پاک اس کے توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ تراویح کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، تراویح پڑھا رہا ہوں، اور تراویح کے بعد الحمدللہ خلاصہ، اور پھر خواتین و حضرات میں آج جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ، اور ضروری دینی بنیادی تعلیم بھی چل رہی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی خواتین حضرات اس میں شریک ہیں ان کو ضروری شرعی مسائل سے بھی آگاہ کیا جائے، اور کم از کم آخری 10 صورتیں ان سب کو یاد ہو جائیں۔ یہ فی زمانہ بہت ضروری ہے، اور ان کا ترجمہ و تفسیر، مکمل ان کی نماز، اور ضروری جو شرعی مسائل ہیں وہ بھی انہیں معلوم ہو جانے چاہیے، جو ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ بڑی عمر میں لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، تو ہم نے خواتین حضرات سے یہی عرض کیا ہوا ہے کہ جن کی تجوید درست بھی ہے، جن کی نماز بھی درست ہے، وہ ان لوگوں کے حوصلہ افزائی کے لیے ساتھ ساتھ وہ بھی چلے۔ الحمدللہ میں دہراتا ہوں، خود کہلواتا ہوں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ جی، اور ابھی تراویح پڑھا کے، اور جیسے آپ نے یہاں فرمایا تو پھر حاضری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا آپ کا سوال کہ استغفار کے دنیاوی اور اخروی فوائد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کے فوائد اور ثمرات بیان فرمائے ہیں کہ استغفار کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت نصیب فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وہ نحوست ختم ہو جاتی ہے، انسان کو ایک پرسکون زندگی نصیب ہو جاتی ہے، خوشحال زندگی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں، اطمینان کی زندگی انسان کو ملتی ہے۔ یہ استغفار کا
یعنی آخرت کا جو ثمرہ ہے وہ تو ہے، دنیا کے اندر بھی انسان جب گناہوں سے دھل جاتا ہے، پاک اور صاف ہو جاتا ہے، تو ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر خصوصی عنایات ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت طلب کرو، اور فرمایا ہے استغفروا ربکم، کس سے؟ اپنے پروردگار سے، واہ، جو تمہارے پالن ہار ہیں، ان سے تم بخشش اور مغفرت طلب کرو، وہ تو تمہارے مربی ہیں جنہوں نے تمہیں پرورش دی اور تمہیں پروان چڑھایا، اور رفتہ رفتہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وجود بخشنے کے ساتھ ساتھ ترقی دی ہے۔ اس پروردگار سے تم بخشش اور مغفرت طلب کرو، وہ تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، انہ کان غفارا۔ اور دنیاوی جو فوائد انسان کو حاصل ہونے ہیں، ان میں ایک فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر بارشوں کی برسات ہوگی، بارشوں کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں نازل ہوں گی، خیر و برکات تمہیں نصیب ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق اور مال میں اس کی وجہ سے ظاہری دنیاوی ثمرات بھی تمہیں دنیا کے اندر ملیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی خیر و برکات نصیب فرمائیں گے۔ وہ بنین، جن کی اولاد نہیں ہے وہ بھی کثرت سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان لوگ پوچھتے ہیں اولاد نہیں ہے، مختلف وظائف انہیں بتائے جاتے ہیں، تو ہم جو انہیں بتاتے ہیں قرآنی آیات پڑھنے کا، ربی ہب لی من الصالحین، یہ بھی پڑھیں، اور خاص طور پر مختصر جو عمل بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور 11 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک ان کی جھولیاں بھر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بے اولاد لوگ ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے ذریعے بھی مدد فرمائیں گے، یعنی اللہ تمہیں اولاد بھی نصیب فرمائیں سبحان گے، اللہ، سبحان بیٹے اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، جی بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے، اس رب نے دینا ہے، اس رب نے خود بتایا ہے واہ واہ واہ، کہ تم ایسا کرو۔ جب انسان ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات ضرور انسان کو عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ بھی ہے، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، ادعونی استجب لکم۔ اب بات یہ ہے کہ اب اگلا سوال یہ ہے کہ انسان مانگتا ہے پھر بھی ملنے میں تاخیر ہوتی ہے، تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، جن کی نحوست سے اللہ کی طرف سے جو ملنے والی عطایا ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ اس لیے استغفار کہا جاتا ہے کہ انسان کثرت سے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا رہے، اور یہ دعا بھی کرتا رہے کہ اے اللہ وہ غلطیاں، وہ خطائیں، وہ گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں ان کو دور فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ صاحبزادہ محمد ذیشان کلیم معصومی، گناہ کرنے کے بعد فطری ہمارا انسان مغفرت کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے، لیکن عمومی رویہ یہ ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں ہوتے، اور اس میں ایک بات جو خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عزیز و اقارب تو اپنی جگہ، ہم اپنے ماں باپ تک کو ناراض کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ قول و فعل میں تضاد ہے، اب اس بارے میں آپ فرمائیے کہ بھی کس طرح اس سے نجات حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، رب کریم اپنے بندوں کی خطاؤں کو، چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں، درختوں کے پتوں سے زیادہ گناہ ہوں، یا ریت کے ذرات سے زیادہ ہوں، جب بندہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، تو یہ استغفار
توبہ مغفرت جب بندہ طلب کرتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ کتنے ہیں، یہ دیکھتا ہوں کہ بندہ میری طرف لوٹ آیا ہے اور اس کے گناہوں کو میں بخش دیتا ہوں۔ جب رب کریم اپنے بندوں کو اتنے گناہوں کے باوجود بھی بخش رہا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے ناراضگیاں، آپس میں ہم ایک دوسرے سے ناراضگیاں رکھتے ہیں، دلوں میں قدورتیں ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہے، فی زمانہ ایون کہ والدین سے گفتگو نہیں کرتے، ان کی حال ان کی خیریت دریافت نہیں کرتے، رمضان کیا سال بیت جاتے ہیں، عید کے دن بھی فی زمانے ہم اپنی ماں اور باپ سے ملنا گوارا نہیں کرتے، اللہ اکبر، سجدے کر رہے ہیں۔ رب تو چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف کروں اور وہ معاف کرتا ہے، لیکن جب بندہ بندے سے اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف نہیں کرتا، وسعت قلب ہی نہیں لاتا، تو رب کی بارگاہ میں جتنے مرضی سجدے کر لے، وہاں توبہ نہیں، وہ درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتے۔ حقوق العباد کی اہمیت ہے، حقوق العباد کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ رب بادشاہ مالک کائنات ہے، معاف کرتا ہے، لیکن رب بھی کہتا ہے کہ جب میرا بندہ تجھ سے ناراض ہے، میرے بندے سے تو بات نہیں کرتا، میرے بندے سے تو نے کبھی پوچھا نہیں۔ ہم اپنے بہن بھائی معاشرے میں دیکھیں، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، والدین سے بات نہیں کرتے، تو رب کی بارگاہ میں سجدے اس وقت تک شرف قبولیت نہیں پا سکتے جب تک ہم اپنے دلوں سے نفرتوں کا خاتمہ نہیں کرتے، قدورت دور نہیں کرتے، قدورتیں دور نہیں کرتے۔ صحیح، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ واہ واہ واہ، اقبال نے یہی کہا تھا، جب خدائی سے پیار نہیں ہے، اور یہ مخلوق خدا کنبہ ہے، تو جب رب کے بندوں سے پیار نہیں ہے تو ہمارے اس توبہ کا بے مقصد اور بے معنی ہے، وہ توبہ منافقت ہے، وہ کہ ہم اپنے رب کو تو منا رہے ہیں لیکن اپنے سے وابستہ رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، احباب کو ان کی غلطیاں معاف نہیں کر رہے، چھوٹوں پر رحم شفقت نہیں کر رہے، اور بڑوں سے دعائیں نہیں لے رہے، تو یہ ہمارے معاشرے میں چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کی دوسرے عشرے مغفرت کے صدقے میں ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کو بھی صاف کریں، ہم اپنے دلوں سے نفرتیں دور کریں، اور ان اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، اپنے ہمسایوں کو گلے سے لگا لیں جن سے ہماری عداوتیں ہیں، جن سے ہماری دنیاوی معاملات میں نفرتیں ہیں۔ تو جب ہم اپنے قریبیوں کو گلے سے لگا کے معاف کر دیں گے تو وہ میرا رب بہت بڑا غفار اور رحیم ہے، اپنے بندے کو معاف کرنے والا ہے، تو وہ معاف فرما دے گا۔ نفرتیں مٹائیں گے، الفتیں بڑھائیں گے۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ قاری صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اپنے تجربات کی روشنی میں اور خاص طور پر آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی خصوصی پیغام جو ہے وہ مکس نیوز کے ناظرین کو عطا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ماہ مقدس کی دوسرے عشرے کی نسبت سے پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے پروردگار کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری، اپنی خطاؤں کی معافی، اس کی رحمت کی جستجو اور طلب میں لگ جائیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ سعادت نصیب فرما دی کہ اپنی کوتاہیوں کا احساس، اعتراف ہو گیا اور پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی بخشش، مغفرت اور رحمت اس کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے، اور یہی انسانیت کا خاصہ ہے۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی صاحبزادہ محمد ذیشان کلیم معصومی، آپ بھی ہمارے ناظرین کو اپنے تجربات کی روشنی میں کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ رحمت دو عالم، نور مجسم،
فخر آدم و بنی آدم، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات مجھے یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو سید دو عالم ید اللہ کے ہاتھوں والے وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت اور عظمت ہوگی اور کیا پیغام ہوگا کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں یہ لمحے عطا فرمائے، یہ راتیں، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں عطا فرمائیں، اور بدبخت ترین ہے وہ انسان، وہ شخص، وہ مسلمان، وہ صاحب ایمان جو اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، جو اپنے رب کو اس رمضان میں بھی منا نہ سکا، جس نے اپنے رب سے رجوع نہ کیا، استغفار نہ کی، توبہ نہ کی۔ اور یہی پیغام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، اپنے سروں کو جھکا دیجیے اور اپنے دلوں کو بھی جھکا دیں۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نفرتوں کو ختم کیجیے، محبتوں کو بڑھائیے۔ جب آپ اپنے اندر وسعت پیدا فرمائیں گے، اپنے ان بھائیوں کو اس رمضان میں عہد کرتے ہیں، آئیں عہد کرتے ہیں جو ہمارے سے ناراض ہیں، ہم ان کو گلے لگا لیں۔ ہم ان کو جب گلے لگائیں گے تو ہمیں وہ سکون عطا ہوگا جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم رب کے بندے راضی ہو گئے تو بالیقین اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کریم ہمیں زندگی میں بار بار رمضان المبارک کی برکتیں اور یہ ساعتیں عطا فرمائے زندگی میں بار بار، اور ہمیں اس کی احترام اور قدر و منزلت جاننے کی اور عشرہ مغفرت میں مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جناب ممتاز صحافی محترم جناب ملک محمد اکمل وین صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، پروگرام میں بلایا۔ اور راجہ کوثر سعیدی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں، آپ کو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور الحمدللہ یہ آپ کی تربیت و صحبت کا اثر ہے۔ اللہ کریم ہمارے اکابرین کو اور بزرگان دین کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ جناب مفتی محمد عمر فاروق صاحب کا شکریہ، پروگرام رمضان کی شان میں آپ تشریف لائے اور آج عشرہ مغفرت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور جناب صاحبزادہ محمد ذیشان کلیم معصومی، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ماشاءاللہ خوب گفتگو کی اور بہت ساری ایسی باتیں کی جو یقیناً دلوں پر نقش ہو گئیں۔ اور ناظرین، اس میں ایک بات یہ بھی تھی جو میں کرنا چاہوں گا کہ سورہ ماؤن کی جو تمام آیات ہیں وہ حقوق العباد کا چارٹر ہیں۔ اگر صرف انہی کو پڑھ لیا جائے، انہی کو ریوائز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور جیسا کہ عزیزم صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی نے کہا، اور اس کو ایک شعر میں آپ تک پیش کر رہا ہوں کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو۔ واہ واہ، بے شک۔ تو ناظرین، پروگرام رمضان ذیشان سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے،
بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ